الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دبا دیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار اولہبی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ پاک جل وعلا نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام کو بھیجا، کتابیں اور صحائف بھیجے، رجال اللہ کتاب اللہ کا بہترین نظام پیش کیا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا دین عطا کیا،
سب سے آخر میں سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری کتاب، آخری شریعت، آخری دین، انسانیت کا آخری منشور دے کر بھیجا۔ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے نظریات، اپنے طے کیے ہوئے اصول، اپنے مرتب کیے ہوئے اخلاقیات، اس نہج تک، اس حد تک انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتے کہ جو خالق، مالک، رازق کے اصول ہیں، قوانین ہیں، شریعت ہے، دین ہے، جو وہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ اللہ ہی حقیقی رہنمائی فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر چیز کی حکمت سے وہی واقف ہے، ہر شے کی سرشت اور جبلت سے وہی واقف ہے، کیونکہ اس نے ہی تو سب بنایا۔ انسان اپنی مرضی پر زندگی گزارتے رہیں، جتنی مرضی اچھی زندگی گزار لیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ دور جاہلیت سے پہلے، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں کوئی قانون موجود نہ تھا، کوئی دین موجود نہ تھا، انسانیت کے لیے کوئی منشور موجود نہ تھا، اخلاقیات کی کچھ خال خال باتیں تھیں جن کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، لیکن عمل کی زندگی خالی تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو آخری شریعت دے کر، آخری کتاب دے کر، آخری دین دے کر بھیجا، اور سسکتی، بلکتی ہوئی، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حیات نو عطا کی، نئی زندگی عطا کی۔ جن انسانوں نے، جن خوش نصیبوں نے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، دین متین کو، دین اسلام کو اپنی زندگی کا محور مرکز بنایا، وہ کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہوتے رہیں گے، اور جنہوں نے دین کو نہیں اپنایا وہ ناکام ہو گئے، اور جب تک دین کو نہیں اپنائیں گے وہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی شان نہیں تھی، عورت کو کوئی تحفظ نہیں تھا۔ اسلام آیا، عورت کو تحفظ ملا، اسلام آیا، عورت کو مقام ملا، اسلام آیا، عورت کو عزت ملی، اسلام آیا، عورت کی عزت اور عصمت کی اس نے حفاظت کی۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر، چاہے علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے جتنی مرضی ترقی ہو گئی ہے، حقیقت میں عورت کے، غلاموں کے، بچوں کے، مظلوم طبقے کے حقوق کا سب سے بڑا لمبردار دین اسلامی ہے۔ کوئی دنیا کا منشور انسانوں کو، انسانوں کے مظلوم طبقات کو اتنا تحفظ فراہم نہیں کرتا جتنا اسلام نے فراہم کیا ہے، خصوصاً عورت کے معاملے میں، کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، چادر چاندنی چار دیواری عطا کی ہے، عورت کو تحفظ دیا ہے، عورت کو ماں کا مقام دیا ہے،
اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، عورت کو بہن کا مقام دیا ہے، آدمی کی عزت بنایا ہے، عورت کو بیوی کا مقام دیا ہے، آدمی کی عزت بنایا ہے، اور عورت کو جو ہے وہ بیٹی کا مقام دیا ہے، آدمی کی عزت بنایا ہے۔ کوئی کائنات کے اندر مذہب دین نہیں ہے جو عورت کو اس قدر عزت اور تحفظ فراہم کر سکے جو اسلام نے فراہم کیا۔